تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک طوطا پکڑا. طوطا آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے اسے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا. تو طوطا جو ہے وہ زور زور سے چیخ رہا تھا. ظاہر ہے کسی بھی پرندے کو آپ پکڑیں تو وہ فوراً سے چیخنے چلانے شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ چیخنا اور زور زور سے اپنی چونچیں حضرت ذوالنون میں اپنے حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ پر مارنے لگا. تو آپ کو ترس آ گیا. آپ نے دل میں سوچے یار کیوں ایسا کر رہا ہوں کہ اس بیچارے کو پرندے کو میں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا ہے, لہٰذا چھوڑ دیتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے ترس کھاتے ہوئے آپ نے اسے آزاد کر دیا. آپ نے فرمایا جا میں تجھے آزاد کر رہا ہوں, میرے ہاتھوں سے آزاد ہے. تو طوطا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں اگر انسان اس کو سکھائے تو وہ بولتا ہے, کچھ نہ کچھ الفاظ اس کو یاد ہو جاتے ہیں. اگرچہ وہ نقالی کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ الفاظ یاد کرانے سے اس کو یاد ہو جاتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اسے چھوڑا تو وہ تھوڑی دور جا کر کے آپ سے بات کر رہا تھا. اس نے کہا کہ اے جنید بغدادی, تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے, میں تمہارے ہاتھ میں آیا, تم نے اپنے ہاتھوں میں مجھے جکڑا. اس سے پہلے کبھی بھی میں کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا, اس سے پہلے میں کسی کی گرفت میں نہیں آیا, آج میں تمہاری گرفت میں آیا ہوں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا یہ کیسے؟ تمہارے پاس کوئی عرشی طاقت تھی اس سے پہلے کہ تم کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ اس پرندے نے کہا کہ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی میں نے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کی ہے. ساری زندگی میں نے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کی ہے. آپ جانتے ہیں مٹی کا ہر ذرہ بھی اللہ کی حمد و تسبیح کرتا ہے. پہاڑ بھی اللہ کی بارگاہ میں حمد و تسبیح کرتے رہتے ہیں, جن کی آوازیں حضرت داؤد علیہ السلام سنا کرتے تھے. پہاڑوں کی گونج آپ سنا کرتے تھے, پرندوں کی آوازیں ان کی بولیاں سنا کرتے تھے. تو وہ طوطا آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی حمد و تسبیح کی ہے, میں کسی کی پکڑ میں نہیں آیا, کسی کی گرفت میں نہیں آیا. آج میں نے اپنے رب کی تسبیح اور حمد نہیں کی, لہذا آج آپ کی پکڑ میں آ گیا تھا, آج آپ کی پکڑ میں آیا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد بہت بڑا ہے کہ جب تک اللہ رب العالمین کی حمد کرتے رہو گے, اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے رہو گے, صبر اور شکر کرتے رہو گے, تمہارا تعلق رب العالمین کے ساتھ جڑا رہے گا. اور جب تم نے صبر اور شکر کے دامن کو چھوڑ دیا, پھر تمہارا تعلق اللہ سے نہیں ہے, تمہارا تعلق شیطان سے بن چکا ہے.